ہر صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی ہے، سنگتی ہے، صحبت سے فیض یافتہ ہے، لیکن جو مرتبہ جو شان صحابیت میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی، واحد صحابی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے صحابی کہا، حالانکہ سب صحابی مصطفیٰ کے ہی ہیں، لیکن قرآن میں جن کو صحابی کہہ کے مخاطب کیا اور مصطفیٰ کا صاحب اور صحابی کہہ کے مخاطب جس کو کیا، وہ ہستی بہر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب جتنے صحابہ ہیں ان کو جو عظمت ملی ہے، جو فضیلت ملی ہے، جو مرتبہ ملا ہے، جو مقام ملا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت جو انہوں نے اختیار کی ایمان کی وجہ سے، ایمان لائے اور صحبت مصطفیٰ کی کسی کو ایک لمحہ ملی، تو وہ صحبت مصطفیٰ، وہ سنگت مصطفیٰ نے ان کو اتنا بلند کر دیا، اتنا عروج دے دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ روئے زمین پر قیامت تک کوئی بھی فرد کتنا بھی زیادہ عبادت کرے، حج کر لے، ساری زندگی کعبہ میں بیٹھا رہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، صدقہ خیرات دے، حتیٰ کہ وہ ساری زندگی روزہ دار ہو، ساری زندگی قیام اللیل رات کو جاگنے والا ہو، ساری زندگی عبادت کرنے والا ہو، لیکن کسی ایک وہ صحابی، چاہے وہ نبینا ہی تھے، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور نے انہیں دیکھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں کوئی ایسا بھی ہے تو اس کے درجہ، اس کے مقام تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی صحابہ کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، یعنی روپیہ پیسہ نہیں، کوئی چند ہزار یا لاکھ روپے نہیں، کوئی کروڑ روپیہ نہیں، کہ 2-4 تولے یا کلو سونے کی بات نہیں کی، فرمایا احد پہاڑ ہے، اتنا سونا بھی کوئی اگر خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، دے دے، تو پھر فرمایا کہ اگر میرا صحابی کر دے تو پھر بھی وہ ان کے سیر پر، جو میرے صحابی نے ایک سیر یا اس سے بھی آدھا، نصف ہی نہیں، آدھا کلو یا آدھا سیر، اس کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا جو احد پہاڑ جتنا سونا صرف کر دے، میرے صحابی کے مقام کو، مرتبے کو، ان کے اتنے خیرات کرنے کے عمل پر بھی پہنچ نہیں سکتا۔ اب یہ دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا کہ جو مصطفیٰ کی صحبت پا گیا، حضور کی سنگت پا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ظہری حیات مبارکہ میں ایمان لایا اور حضور کی سنگت اور صحبت میں جو آ گیا، ایک لمحہ کیوں نہیں اس کو ملا۔ کئی صحابی ایسے تھے جن کو ایک لمحہ ہی بس ملا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ بخاری شریف میں ایک صحابی تھے جن کا واقعہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کافروں کی طرف سے، کافر سے لڑنے کے لیے آئے مسلمانوں کے ساتھ، تو صفیں سیدھی ہو رہی تھی، جنگ تھی نا، تو اس وقت تلواروں اور تیروں کی جنگ ہوتی تھی، تو صفیں سیدھی کر رہے ہیں،
تو ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں، وہ معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے اور صحابہ کو شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے جنگ کر رہے ہیں کفار۔ دیکھتے دیکھتے حضور اب چونکہ اپنی صفوں کو درست فرما رہے تھے، اپنے صحابہ کی صفوں کو، تو حضور بھی آگے سے گزر رہے ہوں گے۔ تو جب گزرے تو وہ ایک ایسا بندہ تھا کافر کی طرف سے لڑنے، کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا، تو وہ اس نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، اس سے پہلے کسی دور دراز دیہات سے یا قبیلے سے یا عرب سے آیا تھا، اس سے پہلے اس نے حضور کی زیارت ہی نہیں کی، حضور کو کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی مکہ کا رہنے والا نہیں تھا، کسی دور دراز دیہات علاقہ سے آیا تھا جنگ کرنے کے لیے کہ اپنے بتوں کی حمایت میں کافروں کی طرف سے۔ اس نے حضور کو کبھی پہلے تکا ہی نہیں۔ آج جو ہی حضور ان کے سامنے سے گزرے، وہ گھوڑے پر سوار ہے، کافر گھوڑوں پر سوار کھڑی ہے اگلی قطار، تو وہ بھی گھوڑے پر ہی ہے۔ اب حضور جو ہی گزرے اور حضور وہ گھوڑے پر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدل تھے، اور صفوں کے سامنے ان کی صفیں بھی ہیں، ادھر مسلمانوں کی صفیں بھی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صف کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اس کافر میں سے اس کی بندے کی نظر بھی چہرہ مصطفیٰ پر پڑی۔ اس سے پہلے اس نے حضور کو تکا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور کو جو ہی دیکھا تو اس کی کیفیت بدل گئی۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے کہا آپ محمد ہیں؟ چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا، پہلی دفعہ وہ جنگ کرنے کے لیے آیا کفار کی طرف سے، دور کسی قبیلے سے آیا، تو اس نے حضور کو دیکھا، حضور کا چہرہ کا حسن دیکھ کر، آپ کے نور کی شعائیں دیکھ کر، آپ کی روحانی وہ طاقت دیکھ کر، وہ کافر ہے لیکن قسمت بدلتے یوں لگتی ہے دیر۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے عرض کرتا ہے کہ آپ محمد ہیں؟ سبحان اللہ، اس پر کیا گزری ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، دیکھیں وہ جنگ کرنے کے لیے گھوڑے پر تلوار پکڑ کے کھڑا ہے، عرض کرتا ہے کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کس شے کی ضمانت دیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے تو میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اللہ پاک نے حضور کو یہ درجہ اور مقام دیا ہوا ہے کہ جس کو چاہیں جنت مصطفیٰ کے ہاتھ کی خیرات ہے، خیرات ہے۔ ابھی اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، سودا کر رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا دنیا کیا دینی ہے تجھے، جنت دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اختیار مصطفیٰ، حضور جس کو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں عطا کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا جنت دیتا ہوں۔ اب ہے کافر پر یقین کر گیا، یقین کر گیا کہ یہ جو ہستی کہہ رہی ہے سچ ہے۔ اب وہ مسلمان کیسا، مومن کیسا جسے مصطفیٰ کی زبان پر یقین نہ ہو، جو حضور کے اختیار کو نہ مانتا ہو، وہ کہے کہ کچھ کر نہیں سکتے معاذ اللہ۔ اب یہ اور وہ کافر ہے اس طرف، وہ کافر تھا، یقین کر گیا کہ یہ ہستی جو ہے جو کہہ رہی ہے، اگر کہ میں جنگ کرنے آیا ان کو شہید کرنے آیا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی، کہنے لگا کہ نہیں، چہرہ ایسا ہے کہ یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر یہ محمد ہیں تو میں ان کا غلام بننے کے لیے تیار۔ انہوں نے کہا پر کلمہ پڑھائیں، پھر کلمہ پڑھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے ہی کلمہ پڑھایا، وہ گھوڑے پر تھا، حضور نیچے تشریف فرمائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اب جو ہی مسلمان ہوا، کافروں کی طرف سے تھا، تو مسلمان ہوتے ہی صحابی ہو گیا، کیونکہ سامنے جو مصطفیٰ ہے، ایک لمحہ پہلے کافر ہے اور دوسرا لمحہ پہلے مسلمان نہیں ہوا، صرف صحابی ہو گیا۔ حضور کی صحبت جو پالی، حضور کی سنگت جو پالی، اب چونکہ صحابی ہوا تو دل کی دنیا بدل گئی، ایمان نے اس کے دل کی کیفیت کو بدل لیا۔ وہ اتر کے چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، قدم چومنا چاہتا ہوگا، حاضر ہونا نیچے اترنا چاہ۔ اب اتنی جلدی تھی اسے اترنے کی گھوڑے سے، یعنی جو ہی کلمہ پڑھا تو دل کے اندر اتنی کشش ہوئی حضور کی، اتنی محبت ہوئی کہ جلدی سے اترنا چاہا گھوڑے سے کہ جلدی اتر کے جاؤں حضور کی بارگاہ میں۔ تو گھوڑے کی رکاب میں پاؤں پھنسا، گھوڑے کی
رکاب میں پاؤں پھنسا اور سر کے بل وہ نیچے آ گرا. اب سر نیچے لگا تو گردن ٹوٹ گئی, وہی شہادت ہو گئی. کلمہ پڑھا. اب نہ کوئی نماز پڑھی ہے, نہ کوئی روزہ رکھا ہے, نہ کوئی صدقہ, نہ کوئی ہیرات, نہ کوئی تبلیغ, نہ کوئی قرآن. وہ غسل بھی اس نے بھی جو کافر کرتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد وہ بھی کرنا موقع ہی نہیں ملا. ابھی کلمہ پڑھا ہے, دیکھیں نا, ابھی کلمہ پڑھا ہے, گھوڑے پر ہے, کافروں کی طرف سے لڑنے آیا, ہاتھ میں تلوار ہے, ادھر مصطفیٰ حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہے. بس اتر کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے, اس جلدی میں گھوڑے کی رکاب میں پاؤں پھنستا ہے اور شہادت ہو جاتی ہے. گرتا ہے اور سر پر چوٹ لگتی ہے بھائی, اور وہی شہادت ہو جاتی ہے. اب یہ درجہ آپ کو سمجھانے لگا, صحابی کا درجہ. بس ایک لمحہ اسے ملا ہے مصطفیٰ کو تکنے کا اور کلمہ پڑھنے کا, بس. اب حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے تک لو. اب روئے زمین کا ہر فرد جو ساری زندگی عبادت کرتا رہے, کعبہ میں کھڑا رہے, ہر سال حج کرے, سائن الدہر ہو, پورے زندگی زمانہ میں روزہ رکھنے والا ہو, قیام اللیل ہو, راتیں جاگنے والا ہو, حتیٰ کہ وہ ولی ہو جائے, حتیٰ کہ وہ ابدال ہو جائے, حتیٰ کہ وہ قطب ہو جائے, حتیٰ کہ وہ غوث ہو جائے, حتیٰ کہ غوث اعظم کے درجے تک کیوں نہ جا پہنچے, روئے زمین پر اس فرد کا جس نے مصطفیٰ کو ایمان کی نظر سے ایک لمحہ تکا ہے, اس کے مرتبہ مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ فیض حضور کی اس سنگت و صحبت نے اپنے اس صحابی اور سنگتی کو عطا کیا. یہ صحابہ کا درجہ یہ ہے. اچھا, اب یہ تو ہوا, میں نے کہا ایک دفعہ دیکھنے والا. اب وہ صحابی جتنے بھی تھے, کتنوں کو کتنے کتنے مواقع ملے, حضور کی بارگاہ میں کتنی حاضری کے موقع ملے, کتنی سنگتوں کے موقع ملے, اور کتنا صحبتیں ملی. ہر ایک کی جدا جدا تھی نا, پر ایک ہستی جسے سب سے زیادہ مصطفیٰ کی قربت ملی جن میں سے, وہ 4 صحابہ میں سے وہ سب سے افضل جن کو قربت مصطفیٰ ملی, ان کا نام ابو بکر صدیق. اور ان کے اب یہ دیکھیں, وہ سب میں سے جن کو زیادہ قربت ملی ہے, اور وہ واحد صحابی ہیں جن کو خود رب کائنات نے اپنے کلام میں جن کی صحابی پر مہر سب تصدیق فرمائی. قرآن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور اللہ پاک نے فرمایا. دونوں حدیثیں عرض کرتا ہوں, اور قرآن کی پہلے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 40, سورہ توبہ کی آیت نمبر 40. اللہ نے فرمایا اگر تم ان کی یعنی میرے رسول کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا, سو بے شک کافروں نے انہیں, تو سو بے شک اللہ ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا, اور کہا ثانی الثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا وہ لمحہ بھی یاد کرو جب مصطفیٰ نے ہجرت کی تھی اور وطن چھوڑا تھا, تو اس لمحے سوائے وہ دو تھے, ایک مصطفیٰ, ایک ان کے صاحب صحابی, لصاحبہ یعنی اللہ پاک نے دوسرے ابو بکر صدیق ہے ان کو خود فرمایا صاحبہ ہی, یہ صحابی تھے ان کے ساتھ. ہر کسی کو ہم صحابہ کہتے ہیں, کسی دوسرے نے کہا ہوگا, ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہیں رب نے صحابی کہا, خود اللہ نے صحابی کہا. مصطفیٰ کی صحبت والے, مصطفیٰ کے فیض یافتہ, مصطفیٰ کی سنگت والے, مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ رکھنے والے, ملنے والے. قرآن کی یاد فرمائی, فرمایا غار میں جب داخل ہو رہے تھے اس وقت بھی تو اللہ نے فرمایا تھا قولوا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جب اپنے صحابی سے میرا مصطفیٰ کہہ رہا تھا غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب یہ دیکھیں, یہ فرق سمجھیں, یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے, یوں نہیں فرمایا, یا تمہارے ساتھ ہے یا میرے ساتھ ہے, یوں نہیں فرمایا. فرمایا معنا, ہمارے ساتھ ہے, یعنی اپنے ساتھ, اپنے جو اللہ کے ساتھ حضور کی قربت ہے,
حضور کی سنگت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام ہے نا، ایک مرتبہ ہے جو اللہ کی طرف سے کائنات دنیا میں اور کسی کو نصیب نہیں ہوا، حضور کو ہی ہے صرف۔ تو حضور قربت مصطفیٰ میں، اللہ کی قربت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قربت میں اللہ پاک کے ایک خاص مقام رکھتے ہیں نا، اور کسی کو نصیب نہیں۔ تو فرمایا مانا، جو میری معیت ہے اللہ کے ساتھ، اسی معیت میں اس لمحے ابو بکر تو بھی شامل ہے، اپنی اس اللہ کے ساتھ جو حضور کا تعلق تھا مانا کا۔ فرمایا اللہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، جس طرح آج میرے ساتھ ہے اسی طرح ابو بکر تیرے بھی ساتھ ہے۔ تو اپنے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، اور جس کا کلام قرآن راہی ہے، قرآن ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کیونکہ رد کر دے، یہ کلام ربی ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر جو میرا ہوا وہ تیرا بھی ہوا، جو تیرا نہ ہوا وہ میرا بھی نہ ہوا، جو تجھ سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرے، تجھ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے، تجھ سے دور ہو، مانا تو میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے وہ مصطفیٰ کی قربت سے دور ہوا، وہ مصطفیٰ کی رضا سے دور ہوا، وہ مصطفیٰ کی صحبت سے دور ہوا، وہ مصطفیٰ کی سنگت سے دور ہوا، وہ مصطفیٰ کے فیض سے دور ہوا، وہ مصطفیٰ کے کرم سے دور ہوا، وہ مصطفیٰ کے جود و سہا سے دور ہوا۔ جو ابو بکر صدیق سے دور ہو گیا اور جو ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت میں ملا، ان کی صحبت و سنگت میں ملا اور ابو بکر صدیق کو اپنا کہا، وہ مصطفیٰ کا بھی اپنا ہو گیا، وہ مصطفیٰ کا بھی قریبی ہو گیا، وہ مصطفیٰ کی صحبت و سنگت بھی پا بیٹھا، اور جس کو مصطفیٰ کی سنگت ملی اسے ہی خدا کی سنگت ملی، اسے ہی خدا کی سنگت ملی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے شان کہ اللہ پاک جن کو وحد ہیں 1,24,000 صحابہ میں دوبارہ دہراتا ہوں، جن کو اللہ پاک نے صحابی ڈکلیئر کر دیا، صحابی ڈکلیئر کر دیا، اور یہ متفقن علیہ، یعنی یہ بخاری مسلم کی بات میں نہیں کر رہا، اوورہال جتنے مسالک ہیں، جتنے اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل دیوبند ہیں، اہل سنت ہیں، سب کے نزدیک کسی میں اختلاف رائے نہیں ہے، صرف چند ایک جہل لوگوں کے، جہالت کے علاوہ اور کسی کے ہاں، اور تمام اولیاء کرام میں، تمام اولیاء کرام میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس دن غار میں ابو بکر صدیق ہی حضور کے ساتھ تھے، ابو بکر ہی حضور کے ساتھ تھے، اور اللہ نے انہیں ہی صحابی کہا ہے، انہیں ہی صحابی ارشاد فرمایا۔ تو اب یہ تو ہوا صحابی نے کہا، اب مصطفیٰ کی زبان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ خدا کی کلام تھا، اب مصطفیٰ کی زبان سے پوچھتے ہیں آقا آپ کے ابو بکر کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ اب حضور سے پوچھتے ہیں، یہ پہلے خدا نے بتایا یہ میرا ابو بکر ہے جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ یوں رہتا ہے، اب مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث پاک ہے اور حدیث صحیح ترمذی شریف کی حدیث پاک، فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، فرمایا ہر نبی کا، حضور نے ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر زمین میں ہوتے، یعنی ان کے نائب، ان کے نائبین میں، وزراء میں، ہر نبی کو اللہ پاک نے 2 ان کو آسمانوں میں ہوتے ہیں، وزیر ملائکہ میں سے، فرشتوں میں سے، اور 2 وزیر زمین پر اس وقت کے ان صحابہ میں سے ہوتے ہیں، ہر نبی کے، ہر نبی جتنے گزرے۔ اب فرمایا اپنی جب بات کی، فرمایا من اہل السماء فجبریل و میکائیل، فرمایا 100 آسمان والوں میں میرے وزیر، فرمایا ایک جبریل امین ہے، دوسرے میکائیل ہے، یعنی سب صحابہ میں افضل، یہ 4 جس طرح اپنا سب ملائکہ میں افضل، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل، 4 ہیں نا۔ فرمایا ہر کسی کو، صحابہ ہر نبی کو ان کے وزیر جو ملے ہیں وہ ملائکہ ہیں، لیکن مجھے ملائکہ نہیں ملے، ملائکہ کے سرداروں کو مصطفیٰ کا وزیر بنایا گیا ہے۔ جس محمد کے وزیر جبریل امین ہوں، جس مصطفیٰ کے وزیر میکائیل ہوں، جو فرشتوں کے سردار ہوں، اس مصطفیٰ کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جن کے وزیر یہ ہیں، جن کے
اس بادشاہ اور شہنشاہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے وزیر ملائکہ کے سردار ہیں. فرمایا یہ تو آسمانوں پر ہیں، اور فرمایا رہے زمین پر. تو جس طرح ملائکہ میں جبریل کی جوڑ کا کوئی نہیں، جبریل امین کی جوڑ کا کوئی نہیں، اس طرح فرمایا زمین میں وَأَمَّا وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرُ، اور زمین پر میرا وزیر ابو بکر ہے اور میرے عمر ہیں. یہ مصطفیٰ نے کہا ہے. یہ مولویوں اور ذاکروں پر نہ جایا کریں یہ عقیدے برباد کرنے کے لیے، پیسوں پر چلتے ہیں، پیسوں پر، پیسوں کے عقائد مصطفیٰ کی سنگت سے دور نہ ہمیں کر دیں. اپنا عقیدہ ہمیشہ وہ رکھیں جو بارگاہ خدا سے ملا اور بارگاہ محمد مصطفیٰ سے ملا. وہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو خدا کی ذات بتا رہی ہے اور محمد مصطفیٰ بتا رہے ہیں. اگر وہ عقیدے رکھیں گے تو انشاءاللہ حق پر رہیں گے. یہ حضور کا دیا ہوا عقیدہ ہے اور اللہ پاک کا بتایا ہوا عقیدہ. تو سیدنا ابو بکر صدیق افضل صحابہ کو مصطفیٰ نے افضل قرار دیا، صحابہ میں سے سب سے افضل. فرمایا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے کہ اوپر جبریل ہے، نیچے میرا ابو بکر صدیق ہے، اوپر میکائیل ہے، نیچے عمر فاروق اعظم ہے. تو یہ دو وزیر بتائے. اچھا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب فرمایا جنت میں جب جائیں گے، جب یہ وہ درجہ فرمایا قال رسول اللہ لأبی بکر و عمر هذین سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین والآخرین الا النبیین والمرسلین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس وہ ہیں جو 10 سال کی عمر میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہوئے، حضور کے گھر میں رہے 20 سال تک عمر تک، ان کی بارگاہ میں رہے، صحبت مصطفیٰ پائی، سنگت مصطفیٰ پائی. اب وہ صحابی کہہ رہے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں دن روز رہتے تھے، ایک دفعہ سونا نہیں ہے، وہ رہتے تھے حضور کے گھر، غلام تھے، نوکر تھے، ملازم تھے، تو وہ ہر روز سنتے ہوں گے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا کہ حضور نے فرمایا ہاذین، یہ جو ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، یہ اب جنت میں دونوں انبیاء و مرسلین کے علاوہ، انبیاء اور مرسلین کے، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ میری امت میں جتنے بھی لوگ بوڑھے ہیں، جتنے بھی لوگ، ہم میں سے بوڑھے لوگ ہیں کہ نہیں، بے شمار بوڑھے ہیں، فرمایا ہر بوڑھا سن لے اس بوڑھوں کا سردار ابو بکر اور عمر ہے، ابو بکر اور عمر ہے. اب جنت میں جا کے سب جوان بعد میں ہوں گے، ابھی تو بوڑھے ہیں کہ نہیں. تو سارے جن کے مقدر میں جنت لکھی ہوئی ہے، جن کے مقدر میں جنت ہے، معنی یہ تھا کہ اپنی عاقبت خراب نہ کر لینا، اپنی عاقبت خراب نہ کر لینا، کہ جنت میں جاؤ تو اس بال سفید ہو کے کلمہ بھی پڑھا، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تو کہیں میرے ابو بکر کا بغض لے کر نہ جانا، کہیں میرے عمر کا بغض لے کر نہ جانا. جنت میں جاؤ تو داخلہ بند ہوگا، وہاں ہر بوڑھا سن لے ان کا سردار ابو بکر عمر ہے، ابو بکر اور عمر ہیں. یہ مصطفیٰ نے فرمایا، اور فرمایا نوجوان جائیں گے تو فرمایا ان کے سردار میرا حسن ہے اور میرا حسین ہے. وہاں وہ کوئی آپس میں دوریاں نہیں رکھی، وہ دوریاں رکھی نہیں. اسی طرح سنیں، اب یہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس کے بعد سنیں، آئیں اب علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ فرمائیں کہ آپ ابو بکر صدیق کے متعلق کیا فرماتے ہیں. سبحان. عمر سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ ابو بکر صدیق کے متعلق کیا فرماتے ہیں. عقیدے تو بھئی وہ بنانے ہیں جو ان سے ملے ہیں. ہم کیوں کسی ذاکر سے پوچھیں، کیوں کسی مولوی سے پوچھ کے فساد کھڑا کر دیں، جھگڑے شروع کر دیں آپس میں اور نفرتیں شروع کر دیں. اگر علی علیہ السلام کو نہیں پتا ابو بکر صدیق کون تھے، حضرت عمر کو نہیں پتا، تو آپ کو اور ہمیں کیسے پتا چلے گا. اگر مصطفیٰ کو نہیں خبر، اللہ کو نہیں پتا معاذ اللہ، تو آج کے مولوی کو کہاں سے پتا چل گیا اور ذاکر کو کہاں سے پتا چل گیا کہ یہ جھگڑے. اس لیے ہم کسی ذاکر سے نہیں پوچھتے، ہم کسی مولوی سے نہیں پوچھتے. جب کوئی ایسی بات آ جائے جس میں آپس میں فساد ہو، فتنہ ہو، نفرتیں ہوں، تو اس وقت ہمیشہ یاد رکھیں عقیدہ خدا کی بارگاہ سے لیں، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے لیں، بارگاہ صحابہ اور بارگاہ اہل بیت سے لیں. جب صحابہ کی شان دیکھنی ہو تو عقیدہ اہل بیت سے پوچھا کریں، ذاکروں سے نہیں. اور جب شان صحابہ سننی ہو تو اہل بیت سے لیں، اور جب شان اہل بیت سننی ہو تو عقیدہ پر مولویوں سے نہ لیں.
پھر عقیدہ ابو بکر صدیق سے پوچھیں، پھر فاروق اعظم سے پوچھیں، عثمان غنی سے پوچھیں وہ اہل بیت کے متعلق کیا کہتے تھے، تو انشاءاللہ کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، کوئی آپس میں اختلاف رائے امت میں ہوگا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر سے پوچھا اور حضرت علی سے پوچھا، دونوں کا میں جملہ آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق جہاں سے فقہ جعفریہ شروع ہوئی ہے ان سب بھی کال کوٹ کرتا ہوں۔ اب یہ مقام سیدنا صدیق اکبر کا، اور ان کو مولا علی سے پوچھا، مولا آخری بات کرتا، مولا علی اور امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ویسے ہی لوگوں نے عقیدے بنا کے گڑھ لیے ہیں اور گھسیٹ کے ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنے قائد برباد کرنا، ایمان برباد نہ کریں، عقیدے وہ رکھیں۔ میں نے ہمیشہ کہا جو بارگاہ خدا سے، بارگاہ محمد مصطفیٰ سے اور اہل بیت طہار سے اور صحابہ رسول سے ملیں، وہ عقیدے پر آئیں، وہ عقیدے حق ہیں۔ تو ان سے پوچھا آپ ابو بکر صدیق کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق ماں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے، اور محمد جعفر صادق علیہ السلام، تو ان کا عقیدہ سن لیں۔ محمد جعفر صادق تو یہ فرماتے، محمد جعفر صادق وہ کہتے میں ابو بکر کا دوہرا بیٹا، ابو بکر کا دوہرا بیٹا میں ہوں، اور فرماتے کسی نے پوچھا کہ تلوار پکڑی ہوئی تھی، کسی نے کہا کہ تلوار کی مٹھ پر چاندی چڑھائی ہوئی تھی، یہ شریعت میں جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جائز ہے۔ یہ کشف الغمہ ہے اہل تشیع بھائیوں کی، میں کربلائے معلیٰ میں گیا تھا، وہاں سے وہ کتاب لے کر آیا، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، اسلامک سینٹر میں لائبریری آج بھی موجود ہے، عربی میں وہیں سے لی، یعنی کسی یہاں سے نہیں لی ہوئی، کربلائے معلیٰ سے لی۔ کشف الغمہ عربی میں کتاب ہے جہاں اہل بیت طہار کے جو امام ہیں ان کے جتنے قوار ہیں وہ کشف الغمہ میں ہیں، کشف الغمہ میں۔ تو وہ انہوں نے اس میں لکھا، اس میں یعنی اس کی عبارت میں آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ تلوار کی مٹھ پر چاندی چڑھانا جائز؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔ انہوں نے کہا کیا اس کا ثبوت کیا شریعت پہ؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق چڑھایا کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ بندہ تھا تھوڑا سا کھسکا ہوا، اس نے کہا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ اب یہ عقیدے یوں پر دیکھیں کس کس دور میں کس کس طرح غلط عقیدے ڈالے گئے۔ اس کے میں یہ غلط عقیدہ تھا، اس نے کہا آپ یہ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ جلال میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، امام جعفر صادق، یہاں سے فقہ جعفریہ شروع ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے شہزادے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے منہ کعبہ کی طرف جلال میں آ کے فرمایا نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق۔ ہاں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہے اور آخرت میں بھی جھوٹا ہے۔ تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عمر کی نیکیاں، حضور نے فرمایا وہ ہیں، معاشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرمایا آسمان پر ستارے تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہوں، ستاروں جتنی ہوں؟ حضور نے فرمایا عائشہ ایسا بھی ہے، ستارے تو کیا جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا عمر ہے، وہ میرا عمر ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی، بات سنی تو تھوڑا خاموش ہو گئی۔ فرمایا عائشہ چپ ہو گئی ہو؟ عرض کی حضور خیال یہ تھا کہ میرے بابا جان کا نام آئے گا، میرا خیال یہ تھا کہ میرے بابا جان ابو بکر صدیق کا نام آئے گا، تو آپ نے عمر میں خوشی ہے مجھے، لیکن میرے چونکہ ذہن میں یہ تھا، تو آپ نے فرمایا عائشہ تو نے پوچھا ہی، سوال ہی ایسا کیا تھا کہ اس کی نیکیاں جو ستاروں جتنی ہیں، تو میں نے کہا کہ ستاروں سے بڑھ کر عمر کی نیکیاں ہیں۔ اب رہا میرا ابو بکر، تو اس کی شان کا تم نے پوچھا ہی کب ہے؟ ابو بکر کی شان یہ ہے کہ عمر اور اس کی ساری نیکیاں مل جائیں تو میرے ابو بکر کی صرف ایک نیکی ہے، وہ مل کر بھی ابو بکر صدیق کی ایک نیکی بنتی ہے۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے، یہ جملہ دہرایا کرتے تھے حضرت عمر خود، فرماتے تھے کاش عمر کی ساری نیکیاں کوئی لے لے، عمر کے سارے سجدے لے لے، ساری عبادتیں لے لے، عمر کا ہر لمحہ لے لے، اور ابو بکر صدیق کی جو ایک رات مصطفیٰ کے ساتھ غار میں گزری ہے اس کا صحبت کا اس کا فیض مجھے دے دے۔ اس رات وہ کہتے تھے ایک رات کا ہی کوئی جوڑ نہیں، ابو بکر کی اس ایک رات کا جوڑ کوئی نہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ غار میں گزار گئے، مصطفیٰ کے کہ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ایک سوراخ پر رکھتے تھے، ایک ایک سوراخ پر رکھتے تھے، اور حتیٰ کہ وہ کپڑا بس اتنا رہ گیا تھا جس میں سطر ڈھکے،
سوراخ ایک باقی رہ گیا، اس میں پھر ایڑی رکھ دی تھی، حضور آرام فرماتے، نیند مبارکہ تھی، سانپ نے ڈسا تھا، کئی بار ڈسا، ابو بکر صدیق نے ایڑی پیچھے نہیں کی، تکلیف بھی ہوئی، سانپ کا ڈسنا بھی تھا، اب حضور کو جگایا بھی نہیں کہ حضور اٹھ جائیں، سانپ نے ڈس دیا، دم نہیں کر دیں، لاب دہی لگا دیں، نیند ہی ہے نا، حضور سے اٹھا دیتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لوگ جان پر اپنی زندگی وارتے ہیں، میں مصطفیٰ کی نیند پر زندگی وار دوں گا، میرا مصطفیٰ کی نیند نہ جائے، ابو بکر کی جان جاتی ہے تو جاتی رہے۔ اب وہ جو جذبہ تھا رب کائنات نے اس سنگت و صحبت کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو خود صاحب فرما دیا، صحابی کہہ دیا۔ وہ کہتے تھے عمر کاش ساری زندگی کی نیکیاں میری لے لیں اور ابو بکر مجھے فقط وہ ایک رات کی نیکی دے دیں جو مصطفیٰ کی صحبت و سنگت میں گزاری تھی۔ اور ابو بکر وہ تھے کہ ہر کوئی مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، وہ کہتے تھے عمر میں ہمیشہ مقابلہ کرنا چاہتا تھا ابو بکر سے، پر ہمیشہ پیچھے رہا۔ جب حضور نے غزوہ تبوک پر اپنا سارا کچھ لانے کے لیے کہا، کسی نے پیسے دیے، دولت دی، عمر کہتے تھے اس وقت میرے پاس بڑا پیسہ تھا، میرا خیال تھا کہ آج میں جیت جاؤں گا، میں نے وہ پیسہ سارا ہی لا کے رکھا، آدھا جتنا بھی تھا دولت رکھی، اتنی دیر میں دیکھا کہ ابو بکر بھی آ گئے، سارا سامان گھوڑوں خچروں پر لدا ہوا تھا، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی اتار کے رکھے ہوئے تھے، کہ چادر پہنی ہوئی تھی جسے کانٹوں کے ساتھ آپس میں سیا ہوا تھا، سوئی تک ہاتھ کی دیواریں ٹٹولتے تھے ابو بکر، دیواروں پر ہاتھ پھیرتے تھے کوئی کیل نہ رہ جائے، جو میرے مصطفیٰ کو چاہیے، کوئی لکڑی ٹھونکنے کے لیے کیل بھی اگر میرے گھر میں رہ گئی تو عشق پر حرف آ جائے گا۔ ابو بکر دیواریں ٹٹولتے تھے، ایک ایک کیل لائے، ایک روپیہ ہر چیز لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں نشاور کر دی۔ مصطفیٰ نے دیکھا کہ یہ تو سارا کچھ لے آئے ہیں، ادھر سے رب کائنات نے بھی دیکھا، فرمایا جبریل ابھی میرے مصطفیٰ کے پاس دے اور جا کے اس حالت میں جا جس حال میں میرا ابو بکر ہے، اور جا کے کہہ ابو بکر تجھے خدا سلام کہتا ہے، اللہ سلام کرتا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا جسے خود خدا سلام بھیجتا ہے۔ فرمایا ابو بکر تمہیں سلام ہے۔ ابو بکر صدیق نے سنا کہ رب کی طرف سے سلام آیا ہے تو وجد میں آ گئے، مصطفیٰ کے گرد گھومنے لگے، وجد میں آ کے چکر لگائے، 3 چکر لگائے، وجد میں آئے اور کہتے تھے، حضور پوچھتے تھے ابو بکر اس حال میں راضی ہو کہ گھر میں بچا کچھ نہیں، نہ روپیہ بچا ہے، نہ کپڑے بچے ہیں، نہ پیسے بچے ہیں، سارا کچھ دے دیا ہے، دل پر ملال تو نہیں تھا، پریشانی تو نہیں؟ فرمایا اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ کہتا ہے ابو بکر میں راضی ہوں، اپنا سلام ہے تجھے، تو ابو بکر کہتے کہ یا رسول اللہ میں نام راضی ہوں، راضین راضین راضین، خدا کی قسم میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میرے رب سے پوچھو لے کر راضی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ جذبہ ایمان کا ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کسی کو کیا ہوتا؟ یہ عقیدہ تھا، اس عقیدے کو بنائیں۔ اور ابو بکر صدیق کو مولا علی علیہ السلام کہا کرتے تھے، ابو بکر صدیق کے متعلق مولا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سب صحابہ میں عقیدہ حضرت علی علیہ السلام کا تھا، سب صحابہ میں افضل وہ کہتے تھے ابو بکر صدیق ہے۔ یہ عقیدہ ہم نے نہیں گھڑا ہوا، سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بارگاہ علی المرتضیٰ سے ملا ہے۔ سب صحابہ میں افضل ماننے والے سب سے پہلے علی المرتضیٰ ہے۔ جب علی ان کو افضل مان رہے ہیں صحابہ میں، تو ہم ان کو دوسرے سیکڑوں تھرڈ درجے پر کس طرح کر سکتے؟ تو وہ عقیدہ میں نے آپ کو بنانا تھا جو بارگاہ علی المرتضیٰ سے ملا۔